وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بناؤ نماز کی جگہ۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ لیڈرشپ کے کچھ میرٹس ہیں، یہ موروثی ایک چیز نہیں ہے۔ جو میرٹ پہ اترے گا، جو آزمائشوں میں پورا اترے گا، جو امتحان پاس کرے گا، وہی امام بنے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ جو ہے اس کا نام رہتی دنیا تک قائم رکھے گا۔ تو جیسے ہم لوگ ہمارے ہیروز جب گزر جائیں تو ان کے نام کے مونومنٹس بنا لیتے ہیں، یا کسی شاہراہ کو، کسی مسجد کو، کسی بلڈنگ کو ان کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کا نام باقی رکھنے کے لیے ان کے مونومنٹ، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مونومنٹ بنا دیا۔ وہاں جو 2 نفل نماز پڑھے گا اس کو ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ ایسے ہی اگر آپ لیڈرشپ کی کوالٹی سے پورا اتریں گے، اور اگر اللہ آپ کو لیڈر بنائے گا دنیا میں، تو آپ کا مونومنٹ بھی اس دنیا میں پھر باقی رکھے گا رہتی دنیا کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، اس کے رہنے والوں کو میوے دیجئے، پھل دیجئے، رزق دیجئے۔ اور اللہ نے فرمایا جو کافر ہیں میں ان کو بھی فائدہ دوں گا، لیکن تھوڑے عرصے کے لیے، پھر ان کو عذاب، جہنم کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے دنیاوی لوگ ایسے ہیں جن میں دین کا نام و نشان نہیں۔ یہ یہود و نصارہ ہی دیکھ لیجئے کہ اللہ نے ان کو کیسے کیسے کامیابیاں عطا کی ہیں۔ بڑے بڑے عظیم و شان محل ہیں، ان کے پاس دولت ہے، لیکن صرف دنیا کی زندگی کے لیے عارضی ہے، پھر ان کے لیے جو ہے وہ دائمی جہنم کا عذاب ہے۔ پھر آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی بنیادیں رکھی تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اس عبادت کو ہماری طرف سے قبول کیجئے، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار کیجئے، ہماری اولاد کو بھی، اور ہمیں اس کعبے یا اس حج کو کرنے کے جو مناسک ہیں، جو طریقہ کار ہے، وہ بھی سکھائیے، اور ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری توبہ کو قبول کیجئے، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یہاں سے ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، ہم مسجدیں بنا کر پھر اس میں دوبارہ مڑ کے جانے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ خود نماز نہیں پڑھے لیکن مسجدیں بنائی جا رہے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود، اتنے برگزیدہ پیغمبر ہونے کے باوجود، اور ان کو معلوم ہے کہ وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو رہتی دنیا تک ان کے لیے ثواب کا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس عبادت کو ہمارے سے قبول کیجئے، اور ہمیں توفیق دیجئے اس میں آنے کی، اس میں جھکنے کی، اور ہماری اولاد کو بھی توفیق دیجئے۔ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگی، دور اندیش تھے، اپنی اولاد، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگی، اور پھر ساتھ میں اللہ سے یہ بھی دعا مانگی کہ مجھے قاعدے نہیں آتے، خانہ کعبہ تو میں نے تعمیر کر دیا، مگر اس کے کیا قاعدے ہوں گے، اس کی تکریم کیسے کی جائے گی، اس میں عبادت کیسے کی جائے گی، مجھے وہ سب سکھائیے۔ مومن جو ہے وہ عمل کرنے کے بعد قبولیت سے ڈرتا ہے، بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود وہ ہمبل رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ویژنری تھے، انہوں نے اپنی اولاد میں جو ہے وہ رسول بھی مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ پھر رسول کے ساتھ انہوں نے کتاب بھی مانگی کہ میری نسل میں ایک کتاب بھی ہو جو لوگوں کو شریعت سکھائیں، زندگی کے طور طریقے سکھائیں۔ پھر تزکیہ نفس بھی مانگا کہ ان کے نفس، ان کے دل بھی پاک ہوں، طہارت میں ہوں۔ اب اس سے کمپیریزن کیجیے آپ اپنے آپ کو کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا۔ جب بھی دعا مانگتے ہیں اپنے لیے مانگتے ہیں، کبھی اپنی اولاد کے لیے تزکیہ نفس مانگا، ان کے لیے اسلام مانگا؟ ہمارا بس یہی پرپز ہوتا ہے کسی طرح اولاد بڑی ہو جائے، ان کی شادیاں ہو جائیں اچھے گھروں میں، ان کو ڈگریاں مل جائیں، دنیا میں کامیاب ہو جائیں، لیکن آخرت میں ان کو کیا ملے گا؟ دین میں ان کے لیے کیا مانگا؟ کیا ہم نے بھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے نسلوں کے لیے ہدایت مانگی؟ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو ابراہیم کے مذہب سے پھرے گا، مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، کیونکہ ہم نے ابراہیم کو تمام دنیا میں منتخب کر لیا، وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، قال اسلمت، اللہ نے فرمایا فرما بردار ہو جا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین، اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی وصیت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی کہ وہ ان کے بعد کس کی اطاعت کریں گے۔ فرمایا فلا تموتن، ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے بیٹے کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے۔
تل کا امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت گزر چکی ہے، ان سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کام کرتے رہے، اور نہ ان سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان کی اولادوں نے کیا کیا۔ پہلے بزرگان دین جو ہیں وہ نیک اعمال کر کے گزر گئے، ان کے اعمال ان تک تھے۔ آج اگر ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ان کے نسب سے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے عقیدے میں ہیں، ہم ان کی مجلس میں سے ہیں، تو اتنا کافی نہیں ہے، مگر ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور خود اپنے آپ کو جو ہے وہ فرما بردار کر دیں۔